آج ہم فرید زکریا کی ایک بہت ہی اہم کتاب دی پوسٹ امریکن ورلڈ پر گہرائی میں بات کریں گے۔ یہ کتاب ایک ایسی دنیا کا نقشہ کھینچتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بہت تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن شاید اس طرح نہیں جس طرح ہم میں سے زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں۔ تو اس کتاب کے مصنف ہیں فرید زکریا۔ ان کا پس منظر بہت دلچسپ ہے۔ بھارت میں پیدا ہوئے لیکن تعلیم امریکہ میں حاصل کی، تو ایک تاریخ وطن کے طور پر وہ عالمی سیاست کو باہر اور اندر دونوں نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہی چیز ان کے تجزیے کو بہت منفرد بناتی ہے۔ جب بھی عالمی طاقت کے توازن پر بات ہوتی ہے نا، تو ایک سوال ہمیشہ سامنے آتا ہے: کیا امریکہ کا دور ختم ہو رہا ہے؟ کیا امریکہ زوال کا شکار ہے؟ یہیں پر فرید زکریا بحث کا رخ ہی موڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رکیے، اصل کہانی امریکہ کے زوال کی ہے ہی نہیں، اصل کہانی ہے باقیوں کے عروج کی، یعنی چین، بھارت، برازیل جیسی طاقتیں اب عالمی سٹیج پر آ گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نئی دنیا، یہ نیا منظرنامہ آخر دکھتا کیسا ہے؟ زکریا کے مطابق یہ تبدیلی صرف معاشی نہیں، اس نے تو عالمی سیاست کی پوری بساط ہی الٹ دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں زکریا ایک بہت اہم نقطہ واضح کرتے ہیں، اور یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ امریکن دنیا کا مطلب اینٹی امریکن دنیا بالکل نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی دنیا نہیں جو امریکہ کی دشمن ہو، بلکہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں طاقت کا مرکز صرف ایک جگہ یعنی امریکہ نہیں رہا۔ دیکھیں، ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ زکریا کہتے ہیں کہ اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی 500 سال کی تاریخ میں جانا ہوگا، جہاں عالم طاقت کی صرف 3 بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پہلی بڑی تبدیلی تھی 15ویں صدی میں مغرب کا عروج۔ پھر دوسری تبدیلی آئی 19ویں صدی کے آخر میں، جب امریکہ ایک ایسی عالمی طاقت بن کر ابھرا جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اور اب ہم تیسری عظیم تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جسے زکریا باقیوں کا عروج کہتے ہیں، جہاں طاقت کسی ایک ملک کے پاس نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ باقیوں کا عروج، یہ صرف ایک تھیوری ہے یا اس کے کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہیں؟ زکریا کے مطابق ثبوت ہمارے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں، بس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور ٹھوس ثبوت ہے غربت میں آنے والی تاریخی کمی۔ ذرا سوچئے، صرف 20 سال کے عرصے میں دنیا میں شدید غربت کی شرح 40% سے گر کر صرف 18% رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کروڑوں اربوں لوگ غربت کی لکیر سے باہر آ کر عالمی معیشت کا حصہ بن گئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اس عروج کی قیادت 2 بڑی ایشیائی طاقتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کے ماڈل، ان کے راستے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف چین ہے، جہاں سب کچھ ٹاپ ڈاؤن ہے، یعنی حکومت معیشت کنٹرول کرتی ہے، اور دوسری طرف بھارت ہے، جہاں ترقی کا ماڈل باٹم اپ ہے، جو جمہوریت اور پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ زکریا کہتے ہیں کہ باقی دنیا کا یہ جو عروج ہے، یہ دراصل امریکہ کی اپنی ہی کامیابیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے، ایک پیراڈاکس ہے جو امریکی پالیسی کے بالکل مرکز میں ہے۔ اور یہی وہ تضاد ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر میں آزاد تجارت اور جمہوریت کو فروغ دیا، اور اسی کی وجہ سے دوسرے ملکوں کو ترقی کرنے کا موقع ملا، لیکن اس سارے عمل میں امریکہ خود اندرونی طور پر باقی دنیا سے کچھ الگ تھلگ سا ہوتا چلا گیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے زکریا ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانوی سلطنت کا زوال اس کی خراب معیشت کی وجہ سے ہوا۔ ان کے پاس اپنی سلطنت چلانے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کے برعکس امریکہ کی معیشت آج بھی بہت مضبوط ہے۔ امریکہ کا اصل چیلنج خراب سیاست ہے، یعنی ایک ایسا سیاسی نظام جو آپس کے جھگڑوں میں اتنا الجھ گیا ہے کہ وہ ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ یہ اقتباس، یہ کوٹ موجودہ سیاسی بحران کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ایک ملک جو تاریخی طور پر بڑے بڑے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، آج اس کا اپنا سیاسی نظام ہی اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ تو پھر اس نئی حقیقت کو ماننے کے بعد امریکہ کو کرنا کیا چاہیے؟ زکریا اپنی کتاب کو صرف مسئلہ بتا کر ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ آگے کا ایک واضح راستہ بھی دکھاتے ہیں، ایک نئے امریکی مقصد کی طرف۔ زکریا ایک نئی خارجہ پالیسی کے لیے 3 بنیادی اصول بتاتے ہیں۔ پہلا، تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، نہ کہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑوائیں۔ دوسرا، صرف اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو دیکھنے کے بجائے ایسے عالمی اصول اور ادارے بنائیں جن سے سب کا فائدہ ہو۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، یہ سمجھنا کہ 21ویں صدی میں اصل طاقت صرف فوج یا پیسہ نہیں، بلکہ عالمی حمایت اور لیجیٹمائزیشن، یعنی قانونی جواز حاصل کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ کتاب ہمیں اس ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے: ایک ایسی دنیا میں جہاں امریکہ اب اکیلے حکم نہیں چلا سکتا،
तो क्या वो एक नए तरीके से यानी शराकतदारी और ताउन के जरिए दुनिया की क़यादत करने का हुनर सीख पाएगा? शायद आने वाले दौर का सबसे बड़ा इन्हिसार इसी सवाल के जवाब पर है।